کریٹ کیا ہے بالکل انہوں نے کہ اب پورا آپ کا سوشل میڈیا پوری دنیا جو ہے وہ اس نہتی گریٹا جو ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، ان کے ساتھ جو ایک اغوا کی کارروائی اور ایک کھلے سمندر میں ان کو جس طریقے سے اسرائیلی جارحیت کا نشانہ یہ بنایا بات گیا، اس کی درست ہے مذمت منصور کر رہی صاحب ہے۔ کہ بہرحال جو ایک عوامی سینٹیمنٹس ہے اس تمام تر تناظر میں وہ اس سچویشن میں ہم نے دیکھا ہے ٹلٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چونکہ جوہر سلیم صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جوہر صاحب، یہ بڑا اہم پہلو ہے جس جانب منصور صاحب نے اشارہ دیا ہے، جس میں جو لوگوں کے سینٹیمنٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جتنا ہیومینیٹیرین کرائسس ایک ڈیولپ ہوتا ہے اس تناظر میں ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وہ سچویشن جنم لیتی ہے جس میں یقینی طور پر ایک ہیومینیٹیرین جو ایک فیکٹر ہے، عنصر ہے، وہ بڑھ چڑھ کر آگے جو ہے وہ بولتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالخصوص انہوں نے ابراہم ایکارڈ کا بھی جیسے ذکر کیا، اس تمام تر معاملات میں جب بھی جو ممالک انوالو ہوتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یا بالخصوص آف کورس ایران ہو، تو وہاں کے جو عوام ہوتے ہیں ان کے کہیں نہ کہیں جو سینٹیمنٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ پر، کانفلکٹ جو مینجمنٹ ہوتی ہے، اور بالخصوص الٹیمیٹلی جو ڈیسیجنز گورنمنٹ کی جانب سے لیے جاتے ہیں اس کا امپیکٹ بہرحال وہاں کے الیکشنز پہ اور آگے کیمپینز پہ پڑتا ہے۔ تو اس سچویشن کو آپ کتنا براڈلی اینالائز کریں گے جوہر صاحب؟ آگے یہ سچویشن کس طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے اس میں دیکھا اب غزہ کا مسئلہ، آپ دیکھیں کتنے اس وقت سال سے کتنا اوپر ہو گیا ہے، اور ابھی جی تک پوری دنیا میں جو سارے ملکوں میں پبلک سینٹیمنٹ اس پہ جو ہے اور پبلک اوپینین جو ہے وہ اتنا زیادہ موبیلائز ہوا، اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ڈیمونسٹریشنز ہیوج، یورپین کنٹریز میں بھی، لیکن اس کے علاوہ ایون ساؤتھ امریکہ، ایسٹ ایشیا، ہر جگہ، ساؤتھ ایشیا، آپ کسی دنیا کے ریجن کی آپ ذکر کریں، سینٹرل ایشیا، افریقہ، تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا، اور نہ صرف وہ ٹھیک ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ ٹرانسلیٹ کیا ان کی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس میں، آواز میں جو انہوں نے اس پہ اٹھائی، لیکن اس کا آخر میں اثر کیا ہوا؟ مسئلہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل تک گیا، مسئلہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک گیا، آئی سی سی میں گیا، بٹ اسرائیل نے سب کو وائلیٹ کیا۔ اسی طرح دیکھیں، ایک وقت یاد کریں کہ جب یہ عراق پہ امریکہ نے حملہ کرنا تھا، تو اس وقت یورپ میں 500,000 تک کی ڈیمونسٹریشن، 5-5 لاکھ لوگ نکلے سڑکوں جی پہ۔ جی جی امریکہ میں بھی اتنی میسو ڈیمونسٹریشنز ہوئیں کہ جی اس کے خلاف کہ نہ کریں آپ، لیکن لیڈرشپ نے کیا۔ تو بدقسمتی سے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ کئی بار ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ لیڈرز کی آواز میں، لیکن اور کئی بار ان کی پالیسیز میں بھی، لیکن اس مسئلے میں شاید اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ جہاں اسرائیل انوالو ہو جاتا ہے تو مغربی اقوام جو ہیں وہ پھر ان کی پالیسی جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجک ڈائنامکس پہ وہ زیادہ بیس ہوتی ہے۔ تو اس میں اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پبلک، اس طرح آپ نے ابراہیم اکارڈز کی بات کی، دیکھیں ابراہیم اکارڈز جو ہیں وہ تو سراسر اسرائیل کے حق میں تھے، جی اس میں تو کچھ دوسری سائڈ سے تو کچھ اسرائیل نے تو کچھ نہیں دیا نا، کوئی کنسیشنز نہیں دی، نہیں دی۔ کوئی موومنٹ بھی نہیں ہوئی مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے۔ تو ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ منظور صاحب اس پہ کیا کہہ رہے تھے، بیکاز ابراہیم اکارڈز تو نفی تھے اس سارے پروسیس کی، وہ تو یہ ابراہیم اکارڈز تو اس پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ وہ اس پروسیس کو چھوڑیں، بس آپ نارملائز کریں، اور ابھی بھی وہ یہ اس وقت نہیں مان رہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی پبلک سینٹیمنٹ تھوڑا سا اس کے خلاف ہے، لیکن وہ پروسیس جو ہے اسرائیل کو ابھی فی الحال اس کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ ابھی تو ان کے لیے جو زیادہ اہم تھا وہ یہ تھا کہ ایران کی جو نیوکلیئر صلاحیت ہے اس کو ختم کریں، اور وہ باقی جو ان کی پراکسیز ہیں اس ریجن میں، جو ان کے ایسٹس ہیں اس ریجن میں، ان کو ختم کریں، اور وہ بڑی سسٹمیٹکلی انہوں نے کیا ہے اس وقت۔ تو پبلک سینٹیمنٹ کی جو پرواہ نہ انہوں نے، اسرائیل کے اندر بھی دیکھیں آپ میسو ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی نتن یاہو کے خلاف اور اس حق میں کہ جی غزہ کی یہ ختم کریں جو آپ نے وہاں پہ جو اس وقت ایک بربریت چل رہی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اسی طرح دوسرے ملکوں میں، اور پھر ایران میں خود بھی بہت ساری ڈیمونسٹریشنز ہوئیں، تو اس کا بھی دیکھیں کہ کوئی اتنا اثر نہیں ہوا وہاں پہ۔ ہاں یہ ہوا کہ جو ایک زیادہ ماڈریٹ لیڈرشپ آئی ہے، تو اس لیے یہ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن جو آج کی دنیا ہے اس میں شاید اتنا زیادہ جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا، نہ ہی پبلک اوپینین کا ملکوں کے اندر، اور نہ ہی ایک انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو بنتا ہے نا، پوری دنیا کا پبلک اوپینین ایک طرف تھا، اسرائیل کے خلاف تھا اس غزہ کے مسئلے پہ، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو پورا فلاؤٹ کیا انہوں نے اسرائیلیز نے، اور ابھی تک کر رہے ہیں، اور اس پہ کیا ہوا اس کے بعد۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اتنا زیادہ افیکٹو ہوگا اس صورتحال میں۔ اس وقت جو چلے گی وہ اسٹریٹجی چلے گی، اور جو اصل دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا چلتا ہے کہ جو آپ کی جو ملٹری صلاحیت ہوتی ہے اس طرح کی سچویشن میں وہ چلتا ہے۔ اگر ایران کے پاس ڈیٹرنس ہوگا یا ہوتا تو وہ شاید ان اسٹرائک سے بھی بچ جاتا، اور اگر ڈیٹرنس ہوگا تو پھر وہ اگلی اسٹرائک سے بھی بچے گا، اگر وہ ڈیمونسٹریٹ کر دے گا کہ اس کی ریٹیلیشن کی اتنی زیادہ صلاحیت ہے۔
اور اگر ईरान اس طرح نہیں کر سکے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ پبلک سینٹیمنٹ، یہ پبلک اوپینین جو ہے یہ کسی کام نہیں آئے گا اتنا زیادہ. ٹھیک، اچھا ساتھ ہی رہیے گا. فیض رحمان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فیض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن کوئی ویلیو ایڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں منصور جعفر صاحب، آپ اپنی بات کیجئے منصور جعفر صاحب، پھر میں فیض صاحب کی طرف جاتا ہوں.